بڑی ہیڈ لائن لگتی ہے ایران کے اندر کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے. آج اسرائیل اتنا محفوظ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنا محفوظ نہیں تھا, اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے تھرتھلی مچ گئی. لیکن ایران نے کہا جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بیان آیا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ حملہ آور کو پوری طاقت سے جواب دیں گے, ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے. اور اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں, ادھر سے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں بھائی, ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا, کہ جناب تہران میں ایرانی عوام کی جانب سے امریکہ پر میزائل حملے کا جشن منایا جا رہا ہے. پوری رات بہت کچھ ہو چکا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ 12 دن کی جنگ ختم ہو چکی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا, لیکن 2 چیزیں انتہائی دلچسپ ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی. سب سے پہلے کہانی سناتے ہیں آپ کو ایرانی اٹیک کی. اس ایرانی اٹیک کی جو کہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا قطر کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ جناب ہم یہاں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اس نے تقریباً اسی چیز کی یاد کروا دی جو کہ ٹرمپ نے 2023 میں اپنی الیکشن کمپین کے درمیان کی تھی, کہ جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو ایران کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم 18 میزائل فائر کریں گے, اور میں نے ان کو کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری ہے, اور اس کے بعد انہوں نے میزائل فائر کیے اور معاملہ ختم ہو گیا. They called us up, and first time I told this story was a week ago. They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. یہ کتنی حقیقت ہے کیونکہ یہ ٹرمپ کی زبانی ہے, یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, لیکن جو اور بہت سی حقیقتیں اس وقت آشکار ہو چکی ہیں وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیں گی. سب سے پہلے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میں سنانے جا رہا ہوں ٹرمپ کی وہ ٹویٹ جس میں اس نے کہا کہ کانگریچولیشنز ورلڈ, اب امن آ چکا ہے. ایسا لگا کہ یہ تو میچ فکس ہے, کہیں ایران اور امریکہ کا میچ فکس تو نہیں ہو گیا, لیکن ہم میں اتنی عقل کہاں کہ ہم ان کی چالوں کو سمجھ سکیں. کہانی یہ ہے جناب کہ ایران کا رسپانس بہت کمزور تھا. یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ, انہوں نے کہا کہ 14 میزائل فائر کیے گئے, ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا, ہم نے وہاں سے تمام لوگوں کو نکال لیا, 14 میں سے 13 میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا, اور جو 14واں میزائل تھا اس کو اس لیے جانے دیا گیا کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے میں گرنے جا رہا تھا جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب ہمیں پہلے بتایا جس کی وجہ سے کوئی امریکی نہیں مرا, شکریہ ایران, ہم نے بندوبست کر لیا تھا. یہ وہ زو مینی ٹویٹ ہے جو کہ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کر کے کہی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب میں چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ نفرت کو چھوڑے اور آئے پیس اور ہارمنی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے, اور ہم مل جل کے اچھی اچھی باتیں کریں اور کہانی کو ختم کریں. ابھی یہ ایک ٹویٹ ہے, ابھی جو دوسری ٹویٹ آئی وہ آپ سنیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. اچھا, انہوں نے سادہ زبان میں کیا بات سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ تم نے ہمیں مارا اور ہمارے ڈیفنس سسٹم نے کام کیا, یعنی کہ تم نے ہمارے اوپر میزائل مارے, ہمارے ڈیفنس سسٹم نے بالکل ٹھیک کام کیا, اور جب ہم نے تمہارے اوپر بمباری کی تو تمہارے میزائل سسٹمز نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا, تو یہ تمہارا قصور ہے.
اور اب دونوں کے اندر حساب برابر، نفرت کو ختم کرو اور آؤ جپھی ڈالتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ پیس اور ہارمنی خطے میں لے آؤ، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے بھی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اچھے بچے کی طرح بیہیو کرے گا اور وہی کچھ کرے گا جو کہ ایران کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بڑی ہیڈ لائن لگتی ہے ایران کے اندر کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے، خلیج پر میزائلوں کی بارش، اور ایسے ایسے سوال اور جواب آئے ان کے کہ سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ ایک عجیب ولولہ انگیز جو ہے لہر دوڑ گئی، اور ہر ایک نے کہا کہ جناب چیتا ہے ایران، تو چیتا ہے ایران نے تو کمال کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ میں بھی کچھ ہیڈ لائنز لگ رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ الگ بات ہے کہ واضح طور پہ کہا کہ ان کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، کیونکہ اس میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے اندر خبریں پھیل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں مودی کا بھائی ہے، اس نے مودی والی حرکت کی ہے اور الیکشن اپنا بنا لیا ہے۔ آج اسرائیل اتنا محفوظ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنا محفوظ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایران سے بھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جناب ہمارا تو ایٹمی پروگرام بالکل محفوظ ہے، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتا ہوں۔ جب اٹیک ہوا تو ایک لمبا سینیریو بن گیا، اور مجھ جیسے ویلاگرز ایک لمبی جو ہے وہ بنت جو ہے وہ بنانا شروع ہو گئے کہ جناب اسرائیل کے بعد ایران کے بعد امریکہ، اب تو یہ خلیجی ممالک جو ہے وہ بھی آگ میں جو ہے جنگ کی آگ کے اندر وہ لپٹ چکے ہیں۔ اب روئیں گے سارے کے سارے، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ مشکل میں پھنس چکی ہے۔ چائنا کو اب مہنگا تیل ملے گا، پاکستان جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ 350 روپے لیٹر جو ہے فیول ملے گا، کیونکہ آبنائے حمز کو جو ہے وہ ایران بند کرنے جا رہا ہے، جہاں سے دنیا کی جو آئل کی ضرورت ہے اس کا 20% وہاں سے نکلتا ہے۔ کویت وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، عراق وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، قطر وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، یو اے ای وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو جناب اب تو خلیجی ممالک کی جو معیشت ہے ان سے کوئی بھی نہ ان کا تیل خریدنے دیں گے، اور اس وقت وہاں پہ ان کا دھندا چوپٹ، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے تھرتھلی مچ گئی۔ لیکن ایران نے کہا جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کتنے مہینے تک تم اس جنگ کو جاری رکھو گے، کیونکہ خبریں یہ بیک گراؤنڈ کے اندر مسلسل آ رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی جیتی ہوئی جنگ میں اس طریقے سے مذاکرات نہیں کرتا۔ اب ہوا کیا کہ جناب ایران نے 17 جون تک، آج سے 6 دن پہلے تک 376 میزائلز فائر کیے، جن میں سے 30 نے اسرائیل کے اندر امپیکٹ کیا، اور اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی کہ جناب ہمارے تو جو ایرو کے ڈیفنس سسٹم ہے اس کے تو میزائل ختم ہونے والے ہیں، اور یہ میزائل تو سالوں میں جا کے تیار ہوتے ہیں، اور یہ آرڈر تو ہمیں اب اتنی جلدی نہیں ملنے والا، اور یہ کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گئی تو ویسے چائنا الگ پریشان، انڈیا الگ پریشان، وہاں پہ نہ بیچنے والے بھی پریشان، وہاں پہ خریدنے والے بھی پریشان، اور وہاں پہ استعمال کرنے والے الگ سے پریشان کہ بھائی اب اس دنیا کا کیا بنے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ بات کروں کہ کیا کھویا اور کیا پایا، آپ کو تھوڑے سا تماشا میں دکھا دوں۔ تماشا یہ ہے کہ جناب ٹویٹ کے بعد بیان آ گیا، بیان کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ کا ایک بیان آیا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا دفاع کیا کہ ہم نے جوہری ہتھیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔
اس کے بعد ایرانی جنرل سٹاف کے سربراہ جو ہے عبدالرحیم موسوی کا ایک بیان آیا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ حملہ آور کو پوری طاقت سے جواب دیں گے اور مسلط کی گئی کسی بھی امن کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میزائل فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور میزائل فائر ہونے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے مزید اقدامات کیے تو ہم دوبارہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اس سے آپ نے کیا سمجھا یا کیا آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا؟ سٹیٹمنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ بھی بہت ہی ذومعنی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا, ہم نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ 5 گھنٹے پہلے آپ کو انفارم کر دیا کہ آپ کے جو وہاں پہ 8000 فوجی ہیں الودیع ایئر بیس کے اوپر, جو کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ کا ایئر بیس ہے, 5th جو ان کی ایئر بورن ہے ایئر فورس کی, وہاں سے جناب آپ نکالنے, اگر آپ نے نکالنے ہیں تو ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے. اور اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بدلہ لے لیا ہے, اب اگر دوبارہ کریں گے آپ اٹیک تو پھر ہم دوبارہ جواب دیں گے. ادھر سے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھائی, ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. ہماری نظر میں تمہاری جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور اب ہم بدلہ نہیں لیں گے. اور اس کے ساتھ ہی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب تہران میں ایرانی عوام کی جانب سے امریکہ پر میزائل حملے کا جشن منایا جا رہا ہے, یعنی کہ ایران نے فتح کا اعلان کر دیا. کہا یہ جا رہا ہے, ایران کہتا ہے میں نے 19 میزائل فائر کیے اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 میزائل فائر کیے. مجھے پتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ معاملہ 19 اور 14 کے درمیان ہی ہوگا. بہرحال اس کے ساتھ ہی جشن کی باتیں آتی ہیں اور ہر طرف یہ باتیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایرانی عوام کا امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کے بعد جشن, اور جشن یہ جاری تھا, ابھی یہ جشن جاری تھا. تو اس کے ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ جناب اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر متفق ہو گئے. اور یہ دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ امریکی صدر. انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کی, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کانگریچولیشنز ٹو ایوری ون, اٹ ہیز بین فلی ایگریڈ بائی اینڈ between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now. اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ فلی طور پہ ایگری ہو چکا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے اندر امن ہو جائے گا. اس کا انہوں نے ایک جو شرائط رکھی وہ یہ تھی کہ پہلے ایران جو ہے وہ روکے گا, سیز فائر کرے گا 6 گھنٹے کے اندر, اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ 12 گھنٹے کے اندر سیز فائر کرے گا, اور اس کے بعد اگلے 12 گھنٹے دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور ایک طرح سے اچھے بچے بن کے رہیں گے. اور پھر جب 24 گھنٹے ہوں گے تو یہ آفیشیلی اینڈ ہوگا 12 ڈیز وار کا. اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ سلوٹ کرتے ہیں ہم پوری دنیا کو, اور سیز فائر ہو گیا. اس کے ساتھ ہی کہانی جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے, دیکھیں خبریں آ رہی ہیں ایران سے کہ یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے اور یہ دشمن کا فلاں ہو سکتا ہے, سکتا ہے نہیں ہے, یہ والی بات بالکل بھی استعمال نہیں کی گئی, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی, سعودی عرب, قطر, یمن, یو اے ای, بحرین, پورا خلیج جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا اور مسلمان ہی مسلمان کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا. اس حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایران کو یہ کرنا چاہیے تھا, یا ایران نے جو بھی کیا یہ صحیح کیا یا غلط کیا. آپ رائے کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں اس حوالے سے. Until the next time, Allah Hafiz.